اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تمہیں ایک تکلیف پہنچی، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم تو اس سے دو چند یعنی دو گنا تکلیف پہنچا چکے ہو. قلتم انا ھذا، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی. قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو یہ تکلیف تمہیں تمہاری ہی طرف سے پہنچی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم، اور جو کچھ تمہیں پہنچا یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دونوں جماعتیں ملی، فبإذن اللہ، سو یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ایمانداروں کو ظاہر کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کو ظاہر کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا گیا تھا تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو. اَوِ ادْفَعُوا، یا دشمنوں کو دفع کرو. قَالُوا، دونوں نے کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ، وہ اس وقت بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے تھے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا، حالانکہ وہ خود بیٹھے رہے تھے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے. قل فادعوا، تو کہہ دو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. ان آیات مبارکہ کا پس منظر غزوہ احد ہی ہے. اس وقت مسلمان غزوہ احد میں وقتی شکست ہوئی اور وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں 70 مسلمان شہید. تو دل میں ایک طرح کی بے سکونی تھی اور ایک مصیبت اور ایک تکلیف کی حالت میں تھے. تو اسی حالت میں اللہ رب العزت ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور ان حالات کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں. تسلی ان الفاظ میں دی کہ اگر آج تمہیں ایک تکلیف پہنچی ہے تو تم اس پر کیوں پریشان ہوتے ہو. اس سے قبل تم اپنے مقابل یعنی مشرکین مکہ کو 2 گنا تکلیف پہنچا چکے. 2 گنا تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے اور جنت کے مکین ہوئے. اور غزوہ بدر میں جو اس سے قبل ہوا، کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے. اس سے دوسری بات 70 کے قریب ہی ان کے لوگوں کو قید بھی کیا گیا. تو کیا ہو گیا؟ مثلیہا، اس سے 2 گنا. یعنی تمہیں صرف شہادت اور اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنی پڑی، لیکن دوسری طرف غزوہ بدر میں کفار مکہ مشرکین مکہ کو 2 گنا ہزیمت اٹھانی پڑی. ایک قتل اور دوسرا 70 کا قید ہونا.
یہاں پر تو غزوہ احد میں تمہارا ایک بھی بندہ قید نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ وہ کفار مکہ تم پر غالب آ گئے، لیکن تمہارے کسی بندے پہ ہاتھ ڈال نہیں سکے، کسی کو قیدی نہیں بنا سکے، کسی کو اپنا غلام اور اپنا اسیر بنانے کی ان کے اندر جرت نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سارے معاملے کو لپیٹنے کے بعد یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ انہوں نے کہا یہاں سے نکلو، جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم جتنا کر سکتے تھے اور جتنی ہماری قسمت میں فتح تھی وہ ہم نے حاصل کر لی۔ اب اللہ یہ ایک بات، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مسلمان مومنین کے دلوں میں یہ بات آئی، قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، یہ کہاں سے ہو گیا؟ یقیناً مسلمان اہل حق اور حق پرست اور حق پر تھے، تو ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا، جب ہم حق پہ ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے، اللہ کی تعلیمات بھی سچی، اللہ کی کتاب بھی سچی، اللہ کا پیغام بھی سچا، سب کچھ حق پر، تو پھر یہ مصیبت ہم پہ کیوں آ گئی؟ یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ حق پہ بھی ہوں تو آپ کو شکست ہو جائے، ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ حق پہ ہو تو ہمیشہ فتح یاب ہو، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اللہ نے غزوہ احد میں یہ بتا دیا اور ساتھ میں فرما دیا، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آج اگر تم کسی مصیبت میں ہو تو یہ تمہاری اپنی بات۔ نبی علیہ السلام نے تمہیں بتلا دیا تھا یہاں سے ہلنا نہیں جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے۔ تم نے اپنے نفوس کا خود فیصلہ کر کے اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کیا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ بھی قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب ان دو جماعتوں کی آپس میں، کفار مکہ اور مسلمانوں کی جب آپس میں لڑائی ہوئی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ کیوں؟ اگلی آیت میں جیسے کہ ترجمہ میں نے پہلے عرض کر دیا، تاکہ اللہ مومنین اور منافقین کے گروہوں کو خوب اچھی طرح سے واقف کر دے کہ مومن مخلص کون ہے اور منافق کافر کون ہے۔ جب منافقین سے کہا گیا آؤ تم اللہ کے راستے میں لڑو یا اللہ کے راستے میں دین کا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ ان کا بہانہ تھا، یہ تو راستے میں ہی 300 لوٹ گئے کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے معاملہ کرتے ہیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب یہاں پہ کیا بہانہ کر رہے ہیں کہ اگر لڑائی ہونے کا ہمیں یقین ہوتا تو ہم کیوں تمہارا ساتھ چھوڑتے۔ یہ ان کا صرف بہانہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں نتیجتاً فرما رہے ہیں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس وقت بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ کریں۔ کیوں؟ انہوں نے راہ نفاق اختیار کی، منافقت کی چلن انہوں نے اختیار کیا، نتیجت اللہ نے فرمایا یہ ایمان سے دور ہے اور کفر کے قریب ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے کچھ اور ہیں اور دلوں میں نفاق کہتے ہی اس کو ہیں کہ منہ کے بول کچھ اور دل کی قدورت کچھ اور، لیکن اللہ جانتا ہے بما یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا لو اطاعنا ما قتلوا، یہ بھائی قومی بھائی ہیں، یعنی مدنی بھائی، مدینے میں رہنے والا جو مواخات اور بھائی چارہ ہے، یہ اسلامی اور ایمانی بھائی کی بات نہیں ہو رہی، یہ قومی بھائی کی مدینہ میں ایک رہنے کی وجہ سے، کہ اگر تم جنگ میں شریک نہ ہوتے اور ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تم قتل نہ کیے جاتے، تم مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہتے ہو تو پھر یہ بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یعنی اگر تم نے آج وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اس میں ہمیشگی کا بچانا مت سمجھو، موت تو ایک دن آ کر رہے گی۔ اب اللہ نے اگلی آیت میں
جو شہداء ہیں احد کے، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو آج زندہ ہوتے، وہ مارے نہ جاتے، اللہ فرماتے ہیں نہ بھائی، ان احد کے شہداء کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یعنی شہید کی موت دراصل ایسی حیات ہے کہ جس کو کوئی عام انسان دنیا کے اعتبار سے سمجھ نہیں پائے گا، وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں اڑ رہے ہیں اور جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا اس پر وہ خوش ہونے والے ہیں۔ وہ شہادت کی موت پر کسی طرح پر بھی پریشان نہیں ہیں، وہ اس پر خوش ہیں، بلکہ یہاں تک بیان ہوا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر اپنی جان اللہ کی راہ میں نچھاور کر دوں۔ اور اس طرح بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہادت کی موت کا مزہ ایسا مزہ ہے جس کو بار بار چکھنے کی تمنا شہید کے دل میں۔ تو یہ اللہ کو، جو اللہ نے ان کو ایک مقام، مرتبہ، ایک فضیلت، ایک فضل، اور ان کو جو شہادت کی موت سے جو درجہ دیا ہے، وہ اس پر بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور وہ ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں کیا؟ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی تک ان کے پیچھے ان کے پاس نہیں پہنچے۔ یعنی مطلب کیا؟ وہ خود بھی خوش ہیں، اور جو پیچھے زندہ رہ گئے وہ اس پر ان کے بارے میں کسی طرح کا اپنے دل میں یہ بات قدورت یا اس طرح کا بات ہے، وہ کیوں پیچھے زندہ رہ گئے؟ وہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور خبردار نہ ان پر کسی طرح کا کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں، غم کھائیں گے۔ یستبشرون بنعمت، اور ان کو اللہ کی بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی طرف سے ان کے لیے نعمت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ اس فضل کو خوش بھی ہوتے ہیں، اور اللہ